صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ نیتا غلط ہے، پھر سے آپ نے پیسے لے کر ان کو کرسی پہ بٹھایا۔ میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ ایک بات یاد رکھو، اگلے 5 سال تک جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی گھوٹالہ کرے گا، وہ ذمہ دار وہ بعد میں ہوگا، پہلے قوم اور جنتا ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے پیسے لے کر انہی شرابی اور کبابی اور لوٹیروں کو کرسیوں پر بٹھایا۔ میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سارے وہی لوگ کرسی پر آئے جو پچھلے بار تھے، وہی قوم کے پنچایت کا پرمکھ آ گئے، وہی ممبران آ گئے۔ کہیں نہ تو کہیں ڈیلنگ ہوئی ہے جناب، کہیں نہ تو کہیں نوٹ کی گڈیاں کھولی گئی ہے۔ یہ بات میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ سکتا ہوں۔ اور جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے ان پنچایتوں کے لوگوں، میں نام نہیں لے سکتا اس پنچایت کا، لیکن غلط آدمی کی جب ان کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، قوم کے ایک ایک فرد کو بتایا گیا تھا، آپ چنتے اپنی مرضی سے کسی اور کو چنتے، لیکن آپ نے انہی لوگوں کا دوبارہ انتخاب کیا۔ میں بحیثیت عالم میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی کہ لوگوں یہ غلط ہے، انہوں نے ایسا کام کیا ہے، انہوں نے یہ گھوٹالہ کیا اور انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے، دیکھ لیجئے آپ کے حق حقوق کو انہوں نے لوٹے ہیں، کہ ہم کو ذمہ داری ملے گی اور یہ ذمہ داری اللہ کے نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن نہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم پیسہ خرچہ کریں گے اور ان پیسے کو خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے ووٹ کو، لوگوں کی تائید کو ہم خرید کر کرسی اقتدار پر بیٹھ کر جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ہم اس سماج کو لوٹیں گے اور اپنے آپ کو پاورفل اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے۔ اس کا مقصد تو یہی ہے، لیکن ہم قوم کا ایک ناگرک کی ذمہ داری کیا بنتی؟ اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ لوٹیرا ہے، قوم کو لوٹا ہے، بھلے ہی کروڑوں روپے آپ کے گھر کے اندر ڈال دے، وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بھر دے، لیکن کبھی بھی آپ کو اس کی تائید بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں، چند نوٹوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو اور اپنے آستھا کو بیچ لیتے ہیں، پھر انہی غلط لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کے طرف سے شراب کی بوتلیں آپ کے بچوں کو دیا جاتا، جن کے طرف سے آپ کے بچوں کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی۔ یاد رکھو مسلمانوں، بنی اسرائیل یوں ہی بندر نہیں بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے انہیں نوازا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پوری دنیا کے انسانوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی تھی بنی اسرائیل کو۔ یعقوب کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے۔ اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل ایک نام، ایک لقب۔ اسراء کے معنی عبد، ایل کے معنی الہ، اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ آج بنی اسرائیل ہم ان کو بولتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین اور شریعت کو مانتے، انہی کو بولا جاتا ہے۔ اور اس قوم میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح، لیکن پتہ نہیں اس قوم کے قسمت میں، بولتے ہیں قسمت میں ہے جب روڑے تو کہاں سے ملیں گے پکوڑے۔ انہوں نے ایسا بنایا اپنی قسمت کو کہ انبیاء کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس راستے کو چنو، یہ راستہ غلط ہے، ادھر مت جاؤ، لیکن پھر بھی بار بار and repeatedly they used to commit it again and again، بار بار وہی غلطی کرنا۔ کوئی
مانا نہیں رکھتا تھا اس وقت کے انبیاء کا اور رسول کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے کہ یہ غلط ہے، ہمیں کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کل بہت ہی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہوئے جو یقیناً کرسی پر بیٹھ کر اپنے سماج کی بیٹی کی عزت لوٹیں گے، وہ جن کے اوپر ریپ کے چارجز ہیں، جن کے اوپر کرپٹ ہونے کا FIR ہے، جن کے اوپر سماج کا سب سے بڑا لوٹیرا اور ڈاکو ہونے کا ایک ٹھپا لگا ہوا، اس کے باوجود بھی ہم نے اور آپ نے ان کو چنا، اپنے مت کو دان میں دے کر، اپنے ووٹ کا استعمال کر کے کہ لو جی ہمارے لیڈر یہ ہوں گے۔ جب قوم کا زمین اس حد تک گزر جائے، گر جائے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو مسلمانوں۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے یہ انسان، پھر اس سے جا کر دوستی کی ہاتھ بڑھانا، پھر اسی کو کرسی پر بٹھانا، وہ غلط نہیں ہے، پھر آپ غلط ہیں۔ آپ کے بیچ میں اگر شراب کی حرمت واضح ہو گئی تو شراب سے بچنا یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے، آپ کے ایک مومن ہونے کی ذمہ داری ہے کہ شراب اٹس بیڈ تھنگ، اٹ از اے ڈیوائیڈڈ، اٹ از اے prohibited by the Quran in Islamic Sharia، منع کر دیا گیا صاف لفظوں میں کہ شراب پیو گے تو بہت بڑے پاپی اور مجرم بن جاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی شراب پی کر صبح کو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، سب سے بڑا جو ظالم اور کرپٹ نیتا ہوتا ہے اس کو کرسی پر بٹھانے جاتے۔ کن کا کام تھا یہ؟ بنی اسرائیل کا۔ یاد رکھنا بنی اسرائیل کی کیا حالت ہوئی، فرعون کے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ایک نجومی نے، ایک جادوگر نے کہا فرعون سے کہ آپ کے قوم میں، آپ کے سماج میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو، آپ کی بادشاہت کو، آپ کی بادشاہت کی کرسی کے چاروں پیر کو توڑ دے گا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جتنا بھی سماج میں معلوم کرواتا تھا فرعون کہ دیکھو کس کا بچہ پیدا ہوا، کس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ یذبحون ابناءکم، وہ بچوں کو پکڑ کر لاتے، ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا درد اور سماج کے اندر ڈر اور خوف ان کا پیدا کیا گیا۔ ہمارے سماج کے بھائیوں، برائی برا ہے۔ کل چمپارن میں ایک پیپر ہم کو ایک لسٹ دیا گیا کہ مولانا دنیا میں انسان کیوں آیا ہے اور دنیا میں انسان غلطی کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے تب بھی وہ غلطی کرتا ہے۔ یہ 2-3 لائن میں ایک پاسوان جی تھے ہمارے ہند برادران وطن میں، انہوں نے یہ سوال کیا اخیر کے اندر، میرے تقریر کے بالکل اخیر میں انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی دونوں راستے ایشور نے، پرماتما نے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ غلط ہے، مسلمانوں سے کہا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، مسلمانوں سے کہا کہ شراب پینا غلط ہے، مسلمانوں سے کہا گیا نبیوں کے ذریعے سے کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا گناہ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا پاپ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ سود کھانا گناہ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، تجسس کرنا، these all bad things and by the rejected through the Quran یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا اللہ سے ڈرو، اور ان بعض الظن اسم کبیر، اللہ تبارک ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی چغل خوری مت کرو، غیبت مت کرو۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ گناہ مت کرو، نماز مت چھوڑو، جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، بےایمانی مت کرو۔ And all things rejected and prohibited by the Quran, by the final message of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کے ذریعے سے منع کر دیا گیا صاف صاف لفظوں میں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان گناہ کرے
ہم نے کہا کہ پاسوان جی بھائی صاحب، تو پھر انسانوں کے اندر جو گناہ کا ایک مادہ ہے، گناہ کا ایک مادہ، یعنی انسان جو ہے فرشتے نہیں ہے کہ جو نور سے بنائے گئے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ فرشتہ جو ہوتا ہے، دیودوت جو ہوتے ہیں، دیو نامی دیودوت جو ہوتے ہیں، جو منش جو ہوتا ہے وہ نور سے بنائے گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ، وہ نوری مخلوق، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن انسان کے اندر گناہ کرنے کی کیپیسٹی ہے، گناہ کرنے کا جو آدمی کے اندر ایک مادہ ہونا، ایک خمیر ہے، وہ ملایا گیا، وہ ملایا گیا۔ مثال کے طور پر ہمارے مدرسے کا بچہ، ایگزام کا ٹائم آتا ہے، امتحان کا ٹائم آتا ہے، تو وہ بچہ ایگزام لکھنے بیٹھتا ہے، لیکن پاس میں اس کے سوالات کا جو جواب ہے وہ بھی ایک کاپی میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے کہا گیا کہ بیٹے اس کاپی میں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے، یا تو تم اپنے نالج سے لکھو گے یا دیکھ کر لکھو گے۔ دیکھ کر لکھو گے تو اچھے نمبر نہیں ملیں گے، لیکن اگر اپنے نالج سے، اپنی جانکاری کے حساب سے لکھو گے تو تم کو اچھا پوائنٹ اور اچھے مارکس اور نمبر ملیں گے۔ جب وہ بچہ لکھتا ہے، سامنے میں ہے، جوابات ہیں کاپی میں، لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کر نہیں لکھنا ہے، بلکہ مجھے اپنے دماغ سے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، اس حساب سے ہم کو اس میں لکھنا ہے۔ وہ بچہ لکھتا بھی ہے اور اچھا لکھتا ہے، تو ٹیچر خوش ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ ایماندار ہے اور خود سے جو پڑھا ہے اپنی نالج کی بنیاد پر اس نے اپنی کاپی لکھی، تو وہ ان کا استاد ٹیچر اتنا خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے بارے میں کہ انسان کے اندر خمیر ہے، مادہ ہے گناہ کرنے کا، لیکن وہ انسان ڈر جاتا ہے جب گناہ کے قریب جاتا ہے۔ لڑکی لڑکا جب قریب ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ناجائز سمبند بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ رعب، یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، دس از بیڈ تھنگ، یہ ہم لوگ غلط کرنے جا رہے ہیں، we are going to the wrong way, very very wrong way, and they decided to put the separate وہ خود الگ ہو جاتے ہیں کہ she is my daughter، یہ کسی کی بیٹی ہوگی، یہ سماج کی بیٹی ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر وہ رک جاتا ہے ڈر سے، وہ مادہ اس خمیر کا وہ بھاونا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر، اس نوجوان پر بہت زیادہ مہربانیاں اور بہت زیادہ خوش ہوتے۔ ہم نے کہا یہ ہے منشیہ وشے۔ آپ جو بولتے ہیں کہ انسان جاننے کے باوجود بھی کیوں گناہ کرتا ہے، انسان جانتا ہے جب گناہ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن یا تو اپنے فائدے کی وجہ سے، جیسے ابھی الیکشن کے وقت چل رہے ہیں، جانتا ہے مکھیا جی کہ یہ گناہ ہے، وردھا پینشن کو روکنا گناہ، اندرا آواس میں سے 25 سے 30 ہزار کمیشن لینا گناہ ہے، اسٹریٹ لائٹ کے 3 لاکھ روپے لائے جاتے، وہ ہڑپ کر لیا جاتا، وہ بھی گناہ ہے، گوشالہ کے 1,87,000 روپے آتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، ان کو بھی ہڑپ کرنا گناہ ہے۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو، ایک روڈ کو 3-4 مرتبہ پیسہ اٹھانا 1 سال کے اندر، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ جاننے کے باوجود بھی، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آئی ایم مکھیا، میں مکھیا ہوں۔ مکھیا کا مطلب گھوٹالے باز۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مکھیا وہ جو سب سے زیادہ گھوٹالہ کرے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا سرپنچ وہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا لیڈر وہ جو سب سے زیادہ بے ایمانی کرے۔ ہم انہی کو مانتے ہیں لیڈر، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے پورنیہ کے ایک علاقے میں دیکھا کہ ایک مکھیا ہے، 25 سال سے جیت رہا ہے، لوگ کام نہیں کرتے، اپنے اس کے گھر کے اندر بیماری ہو جائے تو اتر پردیش سے فون کرتا ہے کہ مکھیا جی ہماری امی کا طبیعت خراب ہے، وہ اپنا آدمی بھیج کر اس کو پورنیہ لائن بازار لے کر جاتے۔ اگر ایسے کام کرنے والے ہوں، ہے بھی الحمدللہ،
وہ पुण्य समझ कर काम करते हैं, नेकी समझ कर काम करते हैं तो अल्लाह उससे खुश होता है। लेकिन वो मुखिया जी जो लूटता है करोड़ों रुपए को, तो गुनाह करने का मादा है, अपने फायदे की वजह से वो गुनाह कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो एक बात है, फिर अल्लाह उससे खुश नहीं होते, अल्लाह उससे नाराज होता। हमने कहा कि भाई साफ अल्लाह ईश्वर ने बयान कर दिया। हमने कहा कि अगर गुरु से पूछोगे तो गुरु नहीं बताएंगे, नेता से पूछोगे वो कहेंगे कि नहीं हर गुनाह जायज़, वोट लेने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए हर काम जायज़, चाहे वो कहीं का दंगा हो। अभी यहीं पर हमारे इस गांव के अंदर 150-200 का घर हमारे मुस्लिम भाइयों का, बाकी चारों तरफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। ये पुरानी तहजीब है, रहते हैं, ये तारीख़ है प्यार और मोहब्बत की। लेकिन जब से ये राजनीति आई धर्म की, तब से इनको डिवाइड कर दिया गया। जब से अपने अपने फ़ायदे आए, तब से अपने नेताओं से जब से पूछने लगे, तब से कौम बट गया। मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों से कि हमारे हिंदू भाइयों, कोई भी मसला का समाधान चाहिए तो आप किसी लीडर से मत पूछो, वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपका ईमानदार नहीं है। तो आप किससे पूछेंगे? आप गीता खोलो, गीता खोलिए, 2 अध्याय 3 अध्याय के मंत्र श्लोक मौजूद। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा। कौन सा काम कार्य, कौन सा काम अकार्य नहीं करना है। व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में अच्छी बातें लिखी गई। उन भाई को हमने पासवान साहब को कहा कि देखिए क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? आपके ग्रंथ से मिलेगा, आपके नेताजी के ऑफिस से नहीं मिलेगा। नेताजी के ऑफिस में मिलेगा कि अरे लड़ाओ, मार डांग करो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, यही कहेंगे। हमको यहाँ से वोट चाहिए, यहाँ ये करना होगा, तो यहाँ तक के दंगे करवा देते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए नेताजी के ऑफिस में चापलूसी मत करो, ईश्वरीय ग्रंथ से पूछो। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। 2 अध्याय का 2 मंत्र, 4 मंत्र, 24वां मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता का। कि मनुष्यो इंसानो, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई मामला पूछना हो, कोई मसला तुम्हारा अटक जाए, तुम भटक जाओ, तो क्या करोगे? मंत्री जी से पूछोगे, या करप्ट मुखिया से पूछोगे, या वो घोटालेबाज सरपंच से पूछोगे? नहीं। अगर ईमानदार है तो मशवरा ले सकते हो, लेकिन 80-85% लोग ऐसे हैं कुर्सी इख्तिदार पर जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं वो। अगर मैं झूठ बोलता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी, अपने अक्सर इलाकों में हमने देखा है लुटेरे लोग कुर्सी इख्तिदार पर काबिज होते। समाज का एक अच्छा आदमी, उसको नहीं कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया जाता। इसलिए उनसे नहीं, अपने शास्त्र से पूछो। तस्मात् शास्त्रम, और अगर शास्त्र से पूछोगे तो वो शास्त्र तुमको अपनी पुरानी ईश्वरीय ग्रंथ की रोशनी में तुम्हारे समस्या का समाधान भी देगा। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य। हाँ, पता चलने के बाद नहीं मानोगे तो फिर आग में घुसेड़ दिए जाओगे। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वापनुति न सुखम न प्राम गति। अगर शास्त्रों को फिर नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। हमने कहा कि मेरे भाई, अगर आप इंसान हैं तो आपको करना क्या है? कार्य अकार्य करना क्या है? आप अपने ग्रंथ को देखो। और मुसलमान है तो क्या करना है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अगर कोई मसला, कोई मामला उलझ जाए तो कुरान के तरफ चले आओ, अहादीस के तरफ चले आओ, शरीयत इस्लाम को उलट उलट कर देखो। फ़इन तनाज़अतुम, इफ़ यू आर इन उलझन, अगर आप उलझन में चले गए, अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। समस्या का समाधान कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद।
ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے کتنا کلیئر اور آسان ہے کہ انسان جاننے کے باوجود بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے فائدے کے لیے جاننے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے. لیکن اگر وہی انسان بعض دفعہ یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے، نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے، جرم ہے، الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہے وہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ، ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، میرے سماج کے مسلمانوں، میرے دل میں آج بہت زیادہ درد ہے. اور بہت پہلے آ کر میں نے کہا اراکین جلسہ سے بھائی صاحب سے کہ مجھے ذرا آرام چاہیے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا. کچھ علاقوں کے کچھ پنچایتوں کے رزلٹ سامنے آئے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے کچھ پنچایت کے لوگوں، جب آپ کے سامنے میں بائی پروف جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ نیتا غلط ہے، پھر سے آپ نے پیسے لے کر ان کو کرسی پہ بٹھایا. میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا. ایک بات یاد رکھو، اگلے 5 سال تک جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی گھوٹالہ کرے گا، وہ ذمہ دار وہ بعد میں ہوگا، پہلے قوم اور جنتا ہوگی. اس لیے کہ ہم نے پیسے لے کر انہی شرابی اور کبابی اور لوٹیروں کو کرسیوں پر بٹھایا. میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سارے وہی لوگ کرسی پر آئے جو پچھلے بار تھے، وہی قوم کے پنچایت کا پرمکھ آ گئے، وہی ممبران آ گئے. کہیں نہ تو کہیں ڈیلنگ ہوئی ہے جناب، کہیں نہ تو کہیں نوٹ کی گڈیاں کھولی گئی ہے. یہ بات میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ سکتا ہوں. اور جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے ان پنچایتوں کے لوگوں، میں نام نہیں لے سکتا اس پنچایت کا، لیکن غلط آدمی کی جب ان کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، قوم کے ایک ایک فرد کو بتایا گیا تھا، آپ چنتے اپنی مرضی سے کسی اور کو چنتے، لیکن آپ نے انہی لوگوں کا دوبارہ انتخاب کیا. میں بحیثیت عالم میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی کہ لوگوں یہ غلط ہے، انہوں نے ایسا کام کیا ہے، انہوں نے یہ گھوٹالہ کیا اور انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے، دیکھ لیجئے آپ کے حق حقوق کو انہوں نے لوٹے ہیں. تو عوام کی ذمہ داری تھی کہ بھئی ان کا بائیکاٹ کرتے، اپنے ووٹ کا اور اپنے مت کا صحیح استعمال کرتے. لیکن شراب پلا کر، آپ کے بچوں کو شرابی بنا کر، جھوٹ بول کر، آپ کے سامنے جھوٹ کا پلندہ کھول کر، 10-10 ہزار روپے کی نوٹ کی گڈی دے کر آپ کو پھر سے وہ کرسی پر بیٹھا ہے. تو پچھلے سال 1 سال کے اندر 1.5 کروڑ روپے کا غبن اس نے کیا تھا، اگلے 5 سال میں کروڑوں کا غبن کرے گا تو اس کا گناہ دوسرے نمبر پر اس کو لکھے گا، پہلے نمبر پر آپ کے ماتھے میں جائے گا. پتھراباڑی پنچایت کے لوگوں، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے. بہت سارے ایماندار لوگ تھے کرسی اقتدار پر، اور میں کہنا چاہوں گا جو کرسی پر بیٹھے، آپ اپنی اس پوسٹ کا صحیح استعمال کیجئے. آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اپنی ذمہ داری کو قوم کا نوکر سمجھ کر آپ پورا کیجئے گا تو مرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا. لیکن میں جانتا ہوں پوری طاقت لگائی گئی تھی، اگر آپ نے قوم کو، سماج کو لوٹنے کے لیے اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو میرے بھائی، میرے قائد صاحب، یو ول بی لوزر ان دس ورلڈ. اور مرنے کے بعد بھی آپ رسوا ہوں گے، آپ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے. میں نے صاف لفظوں میں اس کا نام لیا، اس پنچایت کا. میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے مجھے شکایت ہے، وہاں کے عوام سے مجھے شکایت ہے کہ وہی فراڈ، وہی 420 کر کے کرسی پر بیٹھے. کل تک نظر نہیں آتے تھے لوگوں کی پریشانی میں، آج پھر سے سماج ایک وراجمان ہو گئے کہ آئی وون دا کمپٹیشن، ہم جیت گئے، کرسی پر بیٹھ گئے. میرے بھائیوں، جو چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا ہماری اخلاقی نہیں بلکہ شرعی فریضہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں. یہ بندہ غلط ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، یہ چیز کوئی غلط ہے تو اس کو روکنے اور رکنے کی کوشش کیجئے. نہیں پھر سے ہم وہی کریں گے، مولانا آپ لاک کرو
کچھ بھی کرو ہم کو وہ کرنا جو ہمارا دماغ چاہتا. یہی غلطی تو کی تھی بنی اسرائیل نے. کیوں ان کے اوپر بجلی برسائے گئے, کیوں ان کے اوپر پہاڑوں کو ڈالا گیا, کیوں ان کو وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکایا اللہ نے. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کو نعمت نہ دی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی. سب سے پہلی نعمت تو یہ دی کہ اس ظالم قوم فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا. اس کے بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو سامنے سمندر, پیچھے فرعون کی فوج. قوم نے کہا کہ فرعون موسیٰ تم نے مروا دیا ہمیں, یہ پیچھے ڈاکو آ رہے ہیں اور سامنے سمندر ہے, دریا ہے, کیسے جائیں گے اس کو پار کر کے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر فرمان کیا اور انہوں نے اپنے عصا کو اس سمندر میں اس جگہ پہ مارا اور وہاں پر راستے پیدا کیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پورے ایمان پورے امن کے ساتھ نکل گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کے سارے تام جھام جو تھے, ان کے چیف تھے, ان کے سالار تھے, ان کے فوجی افسران تھے, سب کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا. اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَعَدْنَا موسیٰ, وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کوہ طور پر بلایا. موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دن کے سفر پہ چلے گئے. وہاں پر توریت 40 تختی دی گئی, احکامات دیے گئے کہ قوم کے لوگوں کو کہنا کہ یہ قوم کے لوگ میری بندگی کریں, قوم کے لوگوں سے کہنا کہ یہ نماز پڑھیں, قوم کے لوگوں سے کہنا کہ یہ جھوٹ نہ بولیں, قوم کے لوگوں سے کہنا کہ قوم کے لوگ میں جو سردار ہوں گے وہ قوم کو سماج کو نہ لوٹے. وہیں سے 40 دن کے بعد آنے سے پہلے ایک ایسا آدمی جس کا نام سامری, قرآن کریم کے اندر اس کا نام کا ذکر ہوا. جب چلے گئے تو اس سامری نے ایک اسکیم, ایک پروپیگنڈے کے تحت انہوں نے ایک بچڑے کو بنایا اور اس میں جان ڈالی گئی. سونار تھا وہ سونار, اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو موسیٰ تو اپنے چھوڑو, وہ کہاں ان کا خدا, دیکھو تمہارا خدا یہ بچڑا ہے, اس سے آواز نکل رہی, یہ بول رہا. سب کے لوگ اس کے بت پرست ہو گئے, یعنی اس بچڑے کے پجاری بن گئے سب کے سب لوگ, اس کو اپنا ایشور ماننے لگے. حضرت موسیٰ جیسے وہاں سے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وحی لے کر آئے, توریت لے کر کے آئے, لوگوں کے سامنے رکھا, دیکھا کہ یہ قوم تو مشرک بن چکی ہے, بت پرست بن چکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے, تو آ کر ان کی داڑھی پکڑی اور ان کے سر کو پکڑ کے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا. میں گیا تھا باہر پٹنہ نتیش کمار جی سے ملنے, اور تمہارے بیچ میں یہ پنچایت میں کیا ہو گیا, کون ذمہ دار ہوگا؟ وارڈ سدسیہ اور وارڈ ممبر ہوں گے, مکھیا جی تو چلے گئے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے تاکید کے ساتھ جب اس کی سدھار کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے میں جب رکھا تو وہاں کے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اکڑ گئے, اور کچھ لوگوں نے بغاوت کی, اور کچھ لوگوں نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تم جو بولتے ہو اللہ کے بارے میں کام کرو, تو مجھے دکھاؤ تو اللہ کہاں ہے. بغاوت, عداوت, ہٹ دھرم, ضدی. جب ایک عبداللہ سالم کہتا ہے یا کوئی سماج کا لڑکا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, اچھا کیا پروف ہے, دکھاؤ. پروف دکھایا گیا تو ماننا چاہیے. obey the rule, obey the follow. نہیں مانے, and they avoid the rule and follow. الگ کر دیا ان کو, نہیں, ان کی جو مرضی ہوئی انہوں نے کیا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے